بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ الحمدللہ آج ہم سلسلہ نحمیر کے اندر سبق نمبر 29 پڑھیں گے، اور آج کے سبق کے اندر لا نفی جنس اور اس کا عمل ہم بیان کریں گے، اور حروف ندا کے متعلق بھی آج ہم پڑھیں گے۔ اس سبق کا ماقبل کے ساتھ جو تعلق اور ربط ہے، کل کے سبق کے اندر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ نحو کے اندر کل عوامل کی تعداد 100 ہے۔ میں نے کل کے سبق میں لکھوایا تھا، اجمالی طور پر میں پھر لکھوا دیتا ہوں۔ کل عوامل ان کی تعداد 100 ہے۔ ان میں سے بعض لفظی ہیں اور بعض معنوی ہیں۔ لفظی کی تعداد 98 ہے اور معنوی کی تعداد 2 ہے۔ اور یہ جو عوامل لفظی ہیں، پھر ان کی 3 قسمیں ہیں۔ عوامل اس کے اندر حروف بھی ہیں اور افعال بھی اور اسماء بھی، یہ 3 عوامل ہیں۔ اور حروف کے اندر پھر ہم نے پڑھا تھا کہ حروف عامل ہونے کے اعتبار سے اس کی ابتداء 2 قسمیں ہیں۔ بعض حروف وہ ہیں جو فعل افعال پر داخل ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اسماء پر داخل ہوتے ہیں، اور بعض افعال پر داخل ہوتے ہیں۔ اور جو اسماء پر داخل ہوتے ہیں، اسماء پر داخل ہونے والے حروف جو اسماء پر داخل ہوتے ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ 5 ہے۔ اور ان میں سے پہلی قسم جو تھی وہ حروف جارہ تھے۔ حروف جارہ اور حروف مشبہ بفعل، ما ولا مشابہ بلیس، اور ایک ہے لا نفی جنس، اور اس کے علاوہ حروف ندا۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے جو حروف اسماء پر داخل ہونے والے ہیں، جو پہلی قسم ہے، اس کو ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے اندر بھی ہم نے یہ جو 5 قسمیں ہیں، 3 قسموں کو ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ حروف جارہ، حروف مشبہ بفعل اور ما ولا مشابہ بلیس۔ آج کے سبق کے اندر ہم لا نفی جنس اور حروف ندا کے متعلق پڑھیں گے۔ لا نفی جنس، اس کا عمل جو ہے، اس کی تھوڑی تفصیل ہے۔ پہلے نمبر پر اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ لا نفی جنس، لا نفی جنس کا معنی ہوتا ہے یہ جنس کی نفی کرتا ہے، جنس کی نفی کرتا ہے۔ تو اس کی پہلی قسم ہے، اس کا اسم اکثر مضاف اور منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے۔ جیسے اس کی مثال لا غلام راجل، لا غلام راجل ظریف فی الدار۔ اب اس صورت میں غلام راجل، غلام مضاف ہے اور راجل مضاف الیہ ہے۔ یہ مضاف الیہ مل کر یہ اس میں لا بنتا ہے، اس میں لا نفی جنس۔ ظریف فی الدار کو ظریف کے متعلق کر کے یہ خبر لا، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اگر اس کا اسم مفرد نکرہ ہو تو مبنی پر فتح ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اسم ہے نکرہ ہے، اسم نکرہ مفرد، اسم مفرد نکرہ ہو تو مبنی پر فتح ہوگا۔ جیسے اس کی مثال لا راجل فی الدار، لا راجل فی الدار۔ اب یہاں پر راجلہ نکرہ ہے اور مفرد بھی ہے، تثنیہ جمع بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ مبنی پر فتح ہوگا، لہٰذا لا اس میں راجلہ اس میں لا بنے گا، اور فی الدار جار متعلق ثابت ان کے کر کے خبر لا بنے گا۔
تیسرے نمبر پر یہ ہے اگر اس کے بعد اسم معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ ملا کر لا کا تکرار لازم ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، تیسرے نمبر پر لا زیدن، لا زیدن، اب لا کے بعد یہ معرفہ ہے، لا کے بعد جب بھی معرفہ ہوگا تو ایک دوسرا معرفہ کا ہونا بھی ضروری، یعنی جب اس کے ساتھ دوسرا معرفہ بھی آ جائے تو لا کے ساتھ تکرار اس کا ضروری ہوگا۔ جیسے اس کی مثال لا زید عندی ولا امر، ایک تو لا کا تکرار آئے گا اور ایک معرفہ کا بھی، لا زید عندی ولا امر، یہ لا نفی جنس ہے، میرے پاس زید نہیں ہے اور امر نہیں ہے۔ لا زید یہاں دیکھیں یہ بھی لا نفی جنس ہے، لیکن اس کے بعد معرفہ ہے، جب لا نفی جنس کے بعد معرفہ آئے گا تو اس کے ساتھ ایک اور معرفہ کا ہونا اور پھر اس معرفہ کے ساتھ لا کا تکرار ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اس کی تفصیل ہے، میں اس کو دوبارہ مٹا کر لکھ دیتا ہوں، یا لا حول ولا قوت کے متعلق لا کے بعد مفرد نکرہ ہے، اور لا کے بعد مفرد نکرہ ہو اور لا کا ایک اور نکرہ مفرد کے ساتھ مقرر ہو تو پھر 5 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے۔ 5 طریقے وہ کون کون سے ہیں؟ جیسے لا حول، آپ دیکھ رہے ہیں لا حول، حول نکرہ ہے، ولا قوت، ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب لا اس کے بعد حول نکرہ ہے اور اس کے بعد لام بھی آیا ہے اور نکرہ بھی آیا ہے، اس طرح کی اگر عبارت کہیں بھی موجود ہوگی تو ہم اس طرح کی عبارت کو 5 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہی پڑھا لا حول ولا قوت، اور اس کو لا حول ولا قوت، دوسرا لا حول ولا قوت، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ لا حول ولا قوت، لا حول یہ مبنی مرفوع ہوتا، ولا قوت اس طرح بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، اور 5ویں نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں میں لکھ دیتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، ولا قوت الا باللہ، اس طرح بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ لا نفی جنس کے اعراب کے اندر تھوڑی تفصیل ہے، اس وجہ سے اس کو دوبارہ سن لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اکثر اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ مضاف اور منصوب ہوتا ہے، جیسے لا غلام راجل ظریف فی الدار، اور دوسرے نمبر پر اگر اسم مفرد نکرہ ہو تو مبنی بر فتح ہوتا ہے، جیسے لا راجل فی الدار، اور اگر اس کے بعد لا کے بعد معرفہ آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس لا کے معرفہ کے لیے ایک اور معرفہ بھی ہو اور اس معرفہ کا لا کے ساتھ تکرار بھی ہو، جیسے لا زید عندی ولا امر۔ اور اگر عبارت ایسی آ جائے کہ لا کے بعد نکرہ ہو، ایک تو لا کے بعد نکرہ تو پہلے بھی آ گیا، جیسے لا راجل فی الدار، لیکن یہ صورت الگ ہے، اس میں تکرار نہیں ہے لا کا، اس صورت میں لا کا تکرار ہے، جیسے لا حول ولا قوت۔ تو اس طرح کی عبارت کو ہم 5 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت۔ اس طریقے سے ہم 4-5 طریقوں سے ہم اس عبارت 5 طریقوں سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ لا نفی جنس کا عمل تھا۔ اس کے بعد وہ حروف جو اسماء پر داخل ہوتے ہیں ان میں سے آخری قسم ہے حروف ندا کی۔ حروف ندا جسم پر داخل ہوتے ہیں منادہ کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان حروف کے ذریعے سے کسی کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرانا مقصود ہوتا ہے۔ کسی کی توجہ کبھی تو بے وجہ ہی کبھی بھی قلب ہی ہوتا ہے، دونوں طریقے سے۔ تو حروف ندا جو ہیں اسماء پر داخل ہونے والے، ان کی تعداد 5 ہیں۔ حروف ندا یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ،
یہ سارے حروف ندا ہیں، اور جس پر یہ داخل ہوتے ہیں وہ منادہ کہلاتا ہے، جیسے یا زیدو، یا زیدو، یہ زید و منادہ ہے۔ اب یہ حروف ندا ہیں، یہ بڑی کتابوں کے اندر ہم جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یا اور ایا اور حیا یہ بعید کے لیے آتے ہیں، منادہ بعید ہو۔ اے اور حمزہ یہ قریب کے لیے آتے ہیں، یا جو ہے یہ عام ہے، قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے۔ قریب ہے کسی، اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں یا زیدو، اگر کوئی دور ہے بظاہر مسافت کے اعتبار سے اس کے لیے بھی ہم یا کہہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس طرح ہم اپنے اکابرین کو یا کے ذریعے سے بلاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ان کو دور مانتا ہے تو بھی لفظ یا ٹھیک ہے، اگر قریب مانتا ہے تو تب بھی لفظ یا ٹھیک ہے، دونوں اعتبار سے یا پڑھا جاتا ہے۔ اور جن حروف پر یہ داخل ہوتے ہیں اسے منادہ کہا جاتا ہے۔ یہ حروف ندا ہے، یا حرف ندا، اور زید و اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں منادہ۔ اب اس کے اعراب کی صورتیں یہ ہیں، اگر منادہ مضاف یا مشابہ مضاف یا نکرہ غیر معین ہو، تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے منادہ مضاف، دوسری صورت مشابہ مضاف، تیسری صورت نکرہ غیر معین، نکرہ غیر معین۔ تین صورتیں ہیں منادہ مضاف۔ مضاف تو بالکل سادہ ہے، ان کا اعراب جو ہوتا ہے یہ حروف ندا ایسی صورت میں منادہ کو نصب دیتے ہیں، جیسے یا عبد اللہ، یا کو ہٹا دیا جائے، عبارت ہے عبد اللہ ہی، لیکن یا نے اس کو کیا کر دیا، نصب دے، یا عبد اللہ۔ مشابہ مضاف کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ بالکل مضاف کی طرح تو نہیں ہوتا کہ مضاف جو تو اس کا اپنا ذاتی کوئی اعراب نہیں ہوتا، لیکن مضاف الیہ جو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور مضاف جو ہوتا ہے مضاف کی طرح مضاف ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، یہاں یہ بات تو نہیں ہوتی۔ مشابہ مضاف کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مضاف بغیر مضاف کی اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، اس طرح یا طالعاً جبلاً، یا طالعاً، طالعاً کا معنی ہوتا ہے چڑھنے والے۔ اب چڑھنے والے کس پر؟ کسی سواری پر، کسی جانور پر، یا پہاڑ پر۔ یا طالعاً جبلاً، جب یہ کہا یا طالعاً جبلاً، اس کا معنی ہے پہاڑ پر چڑھنے والے۔ تو یہ طالعاً جبلاً کے بغیر نامکمل ہے، ناقص ہے، اس وجہ سے اس کو مشابہ مضاف کہا جاتا ہے۔ تو لہذا مضاف ہوگا تب بھی حروف ندا اس کو نصب دیں گے، یا مشابہ مضاف ہو تب بھی حرف ندا اس کو نصب دیتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نکرہ غیر معین۔ نکرہ غیر معین یہ اس وقت کہا جاتا ہے، جیسے دیکھیں پہلے ہم نے پڑھا تھا یا راجلن، ہم نے معرفہ کی بحث کے اندر یہ پڑھا کہ جس نکرہ پر کوئی معرفہ کی علامت ہو وہ معرفہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ حرف ندا یہ بھی ایک معرفہ کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر راجلن یہ نکرہ ہے، یا راجلو یہ معرفہ ہے، لیکن جب یہ کہا یا راجلن، یہ اس صورت میں ہے یا راجلن خذ بیدی، جیسے کوئی شخص نبینا ہو اور وہ کسی کو پکارے یا راجلن، تو جس طرح راجلن کو پکارنے کے اندر راجل جو ہے وہ غیر معین ہوتا ہے، تو نبینا شخص بھی جب کسی کو یا راجلن کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کے نظر کے اندر گویا کہ وہ بھی غیر معین ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت ہے منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ نمبر ایک اعراب کی ایک صورت ہے۔ نمبر دو جب منادہ مفرد معرفہ ہو، منادہ مفرد معرفہ، منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، جیسے یا، اس کی مثال یا زیدو، یا زیدان، یا مسلمون، یا موسیٰ، یا قاضی۔ یہ جتنی صورتیں بھی ہیں یہ مفرد بھی ہیں، معرفہ بھی ہیں، تو جو ان کی حالت رفع ہوتی ہے۔ اب ایک مرتبہ ہم ذرا اس متمکن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے زیدن اس متمکن کی پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح، اور مفرد منصرف صحیح کا اعراب جو ہوتا ہے وہ رفع سا ضمہ کے، نصب سا فتح کے، اور جر ساتھ کسرہ کے آتا ہے۔ زیدان یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت رفع علی ماقبل مفتوح سے آتی ہے، تو اس کی حالت رفع ہے
تو اسی حالت پر ہی یہ مبنی ہے۔ یا مسلمون، مسلمون یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا جو رفع ہوتا ہے وہ ماقبل مضموم کے ساتھ آتا ہے، تو یہ اپنی حالت رفع پر ہی مبنی ہو جائے گا۔ اور یا موسیٰ اس کی بھی حالت رفع ہے، آپ پڑھتے ہیں یہ اس میں مکسور ہے، اور اس میں مکسور کی جو حالت رفع ہوتی ہے وہ تقدیری آتی ہے، اس کی تو تینوں حالتیں تقدیری ہوتی ہیں۔ یا قاضی اس کی بھی حالت رفع جو ہوتی ہے وہ تقدیری ہوتی ہے، تو جو جس حالت پر ہے اسی حالت پر یہ مبنی ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سائل سوال کرتا ہے، تم نے کہا منادہ مفرد معرفہ ہو، یہاں پر جو آپ نے مثالیں دی ہیں یہ تو مفرد کی نہیں ہیں۔ ایک مثال تو یا زید مفرد کی ہے، یا زیدان تو مفرد ہی نہیں ہے، یا مسلمون یہ بھی مفرد نہیں ہے، تو لہٰذا یہ مثال ممثلہ کے مطابق نہیں ہے۔ تو آپ اس کے جواب کے اندر یہ سماعت کر لیں کہ مفرد جو ہوتا ہے وہ دو قسم پر ہوتا ہے۔ ایک مفرد وہ ہوتا ہے جو تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں آتا ہے، اور ایک مفرد وہ بھی ہوتا ہے جو مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں آتا ہے۔ یہاں پر بھی مفرد سے مراد وہ مفرد ہے جو مضاف یا مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کلمہ مضاف نہ ہو یا مشابہ مضاف نہ ہو، چاہے وہ تثنیہ ہو چاہے وہ جمع ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفرد کی منافی نہیں ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے زیدان بھی مفرد ہی ہے، کیونکہ میں نے بتا دیا کہ مفرد کا معنی مطلب یہاں پر یہ ہے، یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کسی طالب علم کو کہ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ منادہ مفرد معرفہ وہ علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ مثالوں کے اندر تو تثنیہ کی بھی مثال دے دی ہے، جمع کی بھی مثال دے دی ہے، تو یہ تثنیہ کی مثال نہیں ہے اور نہ ہی یہ جمع کی مثال ہے، بلکہ یہ بھی مفرد ہے، کیونکہ یہاں مفرد سے مراد ہماری یہ ہے کہ وہ کلمہ مضاف بھی نہ ہو اور مشابہ مضاف بھی نہ ہو۔ تو اب آپ نے یہ پڑھ لیا کہ حروف ندا جو ہیں یہ 5 ہیں، یا ایا حیا آئی اور حمزہ مفتوحہ، اور جس کلمہ پر یہ حروف ندا داخل ہوتے ہیں ان کو منادہ کہتے ہیں۔ اور منادہ جب مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معین ہو، کہ جب کوئی نبینہ شخص کسی کو کہتا ہے یا راجلن خذ بیدی، اب اگر وہی بینا ہوگا تو پھر وہ یا راجلو یا زیدو کی طرح یہ بھی مبنی بن جائے گا اور مبنی مرزم ہوگا۔ اور دوسری صورت میں منادہ مفرد معرفہ تو یہ علامت رفع پر مبنی ہوگا، یعنی جو اس کی حالت رفع بنتی ہے اسی حالت رفع پر ہی اس کو مبنی بنا دیا جائے گا۔ جیسے اس کی مثال یا زیدو یا زیدان یا مسلمون یا موسیٰ اور یا قاضی۔ تو آج الحمدللہ ہم نے حروف جو کہ اسماء پر داخل ہوتے ہیں اور اس کی 5 قسمیں ہیں، اور پانچوں قسمیں ان میں سے ایک حروف جارہ ہیں، دوسری قسم حروف مشبہ بفعل ہیں، ما ولا مشابہ بلیس، اور چوتھی قسم لا نفی جنس، اور 5ویں قسم جو ہے وہ حروف ندا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم نے ان 5 قسموں کو پڑھ لیا ہے، اور اس مشق کے نیچے جو ہے وہ سوالات ہیں، وہ انشاءاللہ آپ آپس میں خود سوالات بھی کریں گے۔ میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ بتایا کہ سوالات جو ابھی آپ کے سبق سے ہی متعلق ہیں، اس سبق کے نیچے سوالات لکھیں، آپ ان سوالات کو پڑھیں، ان کو خود حل کریں اور ایک دوسرے سے پوچھیں، اور اس کا اگر جواب صحیح نہیں ہوگا تو طلباء یا دیگر اساتذہ کرام، یا پھر اگر کوئی نہیں تو میں اس کے جوابات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دے دوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اسے صحیح معنوں میں یاد رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔